بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی بڑے عظیم الشان واقعات سے مالا مال ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں، صحابہ اور صحابیات استقام و عظیمت اور قربانی و اثار کے ایسے نمونے پیش کیے کہ حاملین عرش بھی عرش کر اٹھے۔ ان عظیم اور تقدس مآب شخصیات کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ انہی میں حضرت خدیجہ وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں بھی سبقت حاصل ہے اور وہ اثار و قربانی کے میدان میں بھی سب سے فائق رہیں۔ یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، عرب کی معزز ترین اور متمول ترین خاتون۔ سیدہ خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ بعض روایت کے مطابق ان کے والد خویلد بن اسد قریش کے بہت مالدار سردار تھے۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ زندہ نہ تھی۔ انہوں نے اپنا کاروبار تجارت اور مال اپنی وفات سے پہلے ہی اپنی اس ذہین اور معاملہ فہم بیٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بیٹھے اپنی ذہانت و قابلیت اور معاملہ فہمی کی بدولت اپنی تجارت کو چار چاند لگا دیے۔ کبھی کبھار وہ قسمت و مقدر کے بارے میں سوچا کرتی کہ پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے کہ ایک جانب اللہ نے مجھے بھائیوں سے محروم کر دیا ہے تو دوسری جانب مجھے ازدواج زندگی میں پے در پہ صدمات برداشت کرنا پڑے۔ ان کے پہلے خاوند ابو حالہ بن زرارہ تھے جو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فوت ہو گئے۔ ان سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی جوان تھیں۔ انہیں کئی معزز قریشی رؤسا نے شادی کے پیغام دیے مگر انہوں نے ہر سردار سے معذرت کی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ عظیم المرتبت خاتون اس عظیم انسان کے نکاح میں آئے جس پر ساری عظمتیں تمام ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور بھی بیویاں عطا فرمائیں لیکن اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی یہ خاتون ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زندہ رہیں۔ جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سال عام الحزن غم کا سال کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے اچھی نعمت نیک اتوار وفادار بیوی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نیک اتوار وفاشوار کون ہو سکتا ہے؟ سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خاتون کی تعریف کی تو اپنی ساری عظمت اور رفعت کے باوجود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جذبات رش کو قابو میں نہ رکھ سکیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ایک بیوہ اور بوڑھی عورت کی اتنی تعریف کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو ان کے بعد ان سے بہتر بیویاں عطا کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پھول جڑے، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی کوئی نہیں ملی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب ساری قوم کفر میں مبتلا تھی۔ اس نے بلا توقف میری تصدیق کی۔ جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے اپنا سیم و زر مجھ پر دیوانہ وار قربان کر دیا۔ جب دوسروں نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا اور اللہ نے اس سے مجھے نہایت پیاری اولاد عطا فرمائی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا تبصرہ نہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل 7 بچے عطا فرمائے تھے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے پیدا ہوئے کے علاوہ سبھی بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کے رسول کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں اس عظیم خاتون سے مرحمت ہوئی لیکن دونوں بیٹے قاسم اور عبداللہ بچپن ہی میں اللہ نے واپس لے لیے، جبکہ بیٹیاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچی۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت محض مال خرچ کرنے اور تصدیق کرنے تک محدود نہ تھی۔ بیٹوں کی وفات پر جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا تھا، بالکل ویسا ہی نمونہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثالی میاں بیوی تھے۔ ایک جانب بیوی حد سے زیادہ وفادار، اپنے خاوند کے لیے ہمہ وقت ہر طرح کا اثار کرنے کے لیے تیار، تو دوسری جانب میاں اپنی اہلیہ کی تمام خوبیوں سے واقف اور قدر شناس۔ انسانی معاشرے اور گھروں میں اگر ہر شخص دوسرے کی خوبیوں کا قدردان اور معترف ہو جائے تو خوبیاں پروان چڑھتی ہیں اور ماحول میں خوشبو اور شیرینی پھیل جاتی ہے۔ جہاں خوبیوں کی قدردانی نہ کی جائے اور نقائص کو اجاگر کرنے پر زور صرف ہونے لگے، وہاں اچھائیاں مرجھانے لگتی ہیں اور بسا اوقات دم توڑ جاتی ہیں، اور ان کی جگہ خرابیاں جھاڑ جھنکار کی صورت میں ماحول کو آلودہ اور ذہنوں کو مخدر کر دیتی ہیں۔ یہ مثالی جوڑا ہر مومن کے لیے بہترین درس اور کامل اسوہ پیش کرتا ہے۔ باہمی تعاون و خیر سگالی مشکلات کے پہاڑ کو ہلکا کر دیتی ہے، اور جبکہ افراق و جدل آسانیوں کو بھی مشکل میں بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنی افرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبے میں ان ابدی اور روشن چراغوں سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرما دے، آمین۔